السلام علیکم. دیار داستان میں خوش آمدید اور امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن مل سکے. در بدر ایپیسوڈ 7. اجنبیت کے لحاظ سے ہم برابر ہی رہے ہوں گے. میری طرح وہ بھی پہلی بار شمعون کی قیام گاہ تک آئے ہوں گے. مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ پچھلی جانب کی دیوار قابل عبور بھی ہے یا نہیں. دیوار سے باہر سڑک ہے یا عمارتوں کا سلسلہ ہے، لیکن ٹھہر کر واقفیت حاصل کرنے کا موقع کہاں رہا تھا. برآمدے کے دائیں ہاتھ تنگ سی راہداری تھی. میں اس میں دوڑنے لگا. راہداری سے نکل کر پہلی مشکل کچھ آسان دکھائی دی. دیوار جیسی کوئی رکاوٹ دوسری طرف نہ تھی. سبزی کے پلاٹ تھے جن میں پانی دیا جا رہا تھا. پلاٹوں کے درمیان ایک ایک فٹ چوڑی منڈیریں تھیں. ایک منڈیر پر کوئی شخص بیٹھا پانی کا رخ موڑ رہا تھا. میں تیسرے پلاٹ کی فٹ پاتھ پر دوڑتا چلا گیا. میری نگاہ ایک بل ڈاگ پر پڑی جو میرے متوازی دوڑ رہا تھا. پانی لگانے والا آدمی بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کتے کو اجنبی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا. میں اپنی پوری قوت سے دوڑ رہا تھا. موت تعاقب میں تھی، اس لیے ٹانگیں زندگی کی بازی جیت لینے کی بھرپور کوشش میں مصروف تھیں. لیکن 2 اور 4 کا مقابلہ تھا. کتا 4 ٹانگوں سے اپنی وفاداری نبھانے کی پوری کوشش کرتے ہوئے مجھ سے پہلے پلاٹ عبور کر گیا اور چکر لگا کر میری راہ میں آ گیا. دائیں بائیں زمین پانی کی وجہ سے ناقابل استعمال تھی. مجھے وہاں کی زمین کا تجربہ تھا کہ چکنی مٹی پانی لے کر دلدل سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. عقب میں موت یا غلامی تھی اور سامنے خوفناک شکل والا کتا منتظر تھا. اس کے باوجود میری رفتار میں کوئی فرق نہ آیا. میں نہ تو رک سکتا تھا نہ ہی پلٹ جانے کی حماقت کرنے کی جسارت تھی. کوئی شہری بابو ہوتا تو شاید کتے سے خوف زدہ ہو جاتا، مگر میری پرورش دیہاتی ماحول میں ہوئی تھی جہاں کتا زندگی کا لازمی جز ہوتا ہے. جوں ہی میں کتے کے نزدیک گیا، کتا مجھے دوڑتے پا کر فطری طور پر الجھ سا گیا. کتے تو ہمیشہ اپنے شکار کے تعاقب میں دوڑنے کے عادی ہوتے ہیں. جب کوئی شکار اس کی جانب دوڑ پڑے تو یہ کتے کے لیے خلاف توقع حرکت ہوتی ہے. حیرت کا وقفہ قلیل تھا. کتا غرایا اور سکڑنے لگا. میں نے تھیلا اور اسٹین گن چہرے کے سامنے کرتے ہی خود کو نیچے گرا دیا. کتا اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا اور ہدف اپنی جگہ سے نیچے ہو گیا تھا. کتا میرے اوپر سے فضا میں تیرتا ہوا جوں ہی گزرا، میں نے پوری قوت سے اسٹین گن اس کے پیٹ پر ماری. ضرب زوردار بھی تھی اور بڑے نازک حصے پر لگی تھی. کتے کے حلق سے کرمناک چیاؤں کی آواز نکلی. وہ دب سے گر پڑا اور پھر اٹھ نہ سکا. اس سے قبل کہ میں ایک دشمن کو شکست دے کر پاؤں پر کھڑا ہوتا، گولیاں تڑاتی ہوئی میرے اوپر سے گزر گئیں. لمحہ بھر کے لیے تو میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے. وہ لوگ مجھے مارنا نہیں بلکہ دمکا کر گرنا چاہتے تھے، اور یہی بات مجھے لے بھاگی تھی. کہتے ہیں نا کہ اجنبی اور اندھا برابر ہوتا ہے. میں آنکھیں اور شعور رکھنے کے باوجود نہیں دیکھ سکا تھا کہ آگے کانٹے دار تاروں کا جال لگا ہوا ہے. یہ انکشاف اس وقت ہوا جب میں بے تحاشا دوڑتا ہوا درختوں کی آخری قطار سے باہر نکل گیا. اگر تاروں کی اونچائی میرے قد کے برابر ہوتی تو ہائی جمپ کی تربیت کام آ جاتی، لیکن اونچائی 8-9 فٹ سے کم نہ تھی. میں نے رک کر پیچھے دیکھا. کتا لڑکھڑاتا ہوا دوڑا آ رہا تھا اور 5 سپاہی کچی فٹ پاتھ پر دوڑتے دکھائی دیے. سوچنے اور انجام پر غور کرنے کا سارا وقت خطرے کی صلاحیت میں داخل ہو چکا تھا. میرے ذہن میں آرمی کا موٹو گونجا: حملے میں پہل کرو ورنہ دشمن تمہیں نیست و نابود کر دے گا. میں نے پسینے میں بری اسٹین گن کا رخ متحرک زندہ قطار کی جانب کر دیا. میرے ہاتھ میں تھر تھراہٹ پیدا ہوئی اور کانوں سے اسٹین گن کا قہقہا ٹکرایا. آنکھیں جپک گئی تھی. دیکھا تو قطار ٹوٹ چکی تھی اور 3 زندگیاں کیچڑ میں تڑپ رہی تھیں. باقی 2 پیٹ کے بل لیٹے رینگ رہے تھے. میری انگلی کا دباؤ ایک بار پھر پڑنے لگا، مگر صرف ٹچ کی سرسراہٹ برآمد ہوئی. برسٹ ساری گولیاں لے گیا تھا. اب اسٹین گن ایک ڈنڈے کے سوا کچھ نہ تھی. پھر بوجھ اٹھانے سے فائدہ بھی نہ تھا. میں نے اسٹین گن کو اچھال دیا اور رینگتے ہوئے سپاہی اسٹین گن کو زمین بوس دیکھ کر پہلے رکے، پھر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر چیخنے لگے: ہاتھ اٹھا کر درختوں سے باہر نکل آؤ، فارم پولیس کے گھیرے میں ہے. حکم شستہ انگریزی میں دیا جا رہا تھا: اگر تم نے خود کو 1 منٹ ادھر رکھا تو ہم فائر کھول دیں گے.
درختوں کی اوٹ مجھے ان کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھی، لیکن صرف اسی حالت میں کہ میں اپنی جگہ جم کر کھڑا رہتا۔ میری حرکت سے میری پوزیشن ظاہر ہو سکتی تھی، کیونکہ ایک درخت سے دوسرے درخت کی اوٹ تک مجھے چند قدم سامنے جانا پڑتا۔ میں نے شاہوں سے جان کر دیکھا، دونوں اب دبے پاؤں آ رہے تھے۔ درخت سے درخت کا درمیانی فاصلہ نگاہوں میں ناپ کر میں چھلانگ لگانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر درخت کے موٹے تنے پر جا پڑی جس کی آڑ لیے میں کھڑا تھا۔ تنا آدھا کھوکھلا تھا، زمین سے 2-2.5 فٹ اوپر اتنا سوراخ تھا کہ مجھ جیسا شخص سام کی مانند رینگ کر سوراخ سے داخل ہو سکتا تھا۔ زندگی میں جتنے بھی آسان اور مشکل فیصلے میں کر چکا ہوں، ان میں وہ فیصلہ سحر فہرست ہے۔ وہ ایک مخلص ترین فیصلہ تھا۔ اگر میں ان کی نگاہوں میں تھا تو وہ مجھے درخت کی کھو سے ایسے ہی نکال لیتے جیسے بچے طوطے کا ہاتھ ڈال کر نکال لیتے ہیں، لیکن وہ فیصلہ اس نازک ترین گھڑی کے لیے ناگزیر ہی تھا۔ میرے اندر خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی اور آواز پسینے کی طرح جسم کے ہر مسام سے پھوٹ رہی تھی۔ میں روئیں روئیں سے پھوٹتے شور کے طوفان میں گرا ہوا صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اگر کھو نے پناہ نہ دی تو پکڑا جاؤں گا اور پولیس والے چند لمحوں میں تمام کے تمام گمنام قتل میرے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ اگر وہ شریف اور فرض شناس بھی ہوئے تب بھی وہ شمعون کا خون میرے ہاتھ پر دیکھ لیں گے اور میں وطن اور گھر سے دور برقی کرسی یا پھانسی کے پھندے پر روشن دنیا سے کوچ کر جاؤں گا۔ میرے بوڑھے والدین انتظار کرتے کرتے مر جائیں گے، زینت روتی ہوئی ڈولی میں بیٹھ جائے گی اور آبدہ آخری ہچکی تک اپنی ماں سے میرا پتہ پوچھتی رہے گی۔ اگر مدام زی کے بھیجے ہوئے غنڈے مجھے گھیر لیتے تو میں شاید بچاؤ کے لیے اتنی تگ و دو ہرگز نہ کرتا۔ غنڈوں کے بازو میرے آزمائے ہوئے تھے، میں کئی بار ان کی چھریوں کو غنچہ دے چکا تھا۔ غنڈے دیکھتے ہی گولی نہیں مارتے، وہ زندہ پکڑ کر اپنے باز تک لے جانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ ہم 10 تک گنتی گن رہے ہیں، جہاں ہو باہر نکل آؤ۔ آواز کا چابک میرے منجمد بدن پر لگا اور میں پھریری لے کر نیچے جھکا اور دوسرے لمحے میرا جسم بل کھاتا ہوا کھو میں داخل ہو رہا تھا۔ کھو کی دیواریں بے حد کھردری تھی اور میں بوٹوں کی ٹوپ پھنساتا ہوا اوپر چڑھتا چلا گیا، اور جب سر سخت شے سے ٹکرانے لگا تو قدم آر پار جا کر رک گیا۔ تقریباً 5-6 منٹ میں صرف اپنے دل کی دھڑکن سنتا رہا۔ پھر درخت پہ قریب باری قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ وہ دونوں میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر آگے بڑھ آئے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا، ایک باری اور غسیلی آواز آئی۔ اس نے اسٹین گن پھینک کر ہمیں دھوکہ دیا ہے، تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا اس کا تعلق کس گروہ سے ہے۔ لیکن وہ نکل نہیں سکتا سر، ماتحت نے جواب دیا۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، اس کے آفیسر کی ڈانٹ سنائی تھی۔ تاریں ڈیلی نہیں، کوئی بھی آسانی سے نکل سکتا ہے۔ جب آفیسر اپنے ماتحت پر اپنی ذہانت کا روب جاڑ رہا تھا، اس لمحے میں زندگی کی کڑی آزمائش سے دوچار تھا۔ میری کمند سر بام آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی تھی اور میں بے بس تھا۔ درخت کا کرم ہورد گودا میرے وزن کے بوجھ سے برتا چلا جا رہا تھا اور میں انچ انچ نیچے سرک رہا تھا۔ کھو کی اندرونی دیواریں بری بری تھی، کوئی سہارا نہ تھا۔ میں بالکل ایسے ہی نیچے بیٹھ رہا تھا جیسے لفٹ برقی رو کی کمی کے باعث رک رک کر آہستگی سے نیچے سرک رہی ہو۔ میرے خدا، میرے خدا، میری روح سسک اٹھی۔ میں ان قدموں کی ہاک سے بھی کمتر اور عاجز ہوں جن کو تو نے غار سور میں امان و سلامتی عطا کی تھی، لیکن میں جیسا بھی ہوں اسی کا نام لیوا ہوں۔ مجھ پر بھی سلامتی اتار میرے رب۔ اب تو تمہیں یقین ہو گیا ہوگا، آفیسر کی مدھم آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ درخت سے دور جا چکا ہے اور اس کا ساتھی تاروں کو عبور کر چکا ہے۔ تم اسے تلاش کرو، میں ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دینے واپس جا رہا ہوں۔ پاؤں کی دمک پھر قریب آئی اور گزر گئی، اور 1 منٹ بعد میرا جسم کھردری دیواروں سے رگڑ کھاتا ہوا نیچے گر گیا تھا۔ میں نے اکڑوں بیٹھے بیٹھے چہرہ گھمایا۔ سپاہی تاروں سے باہر فٹ پاتھ پر تیز تیز مغربی سمت کو جا رہا تھا۔ میری نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ جوں ہی وہ اوجل ہوا، میں کھو سے نکل آیا۔ گنیری شاہوں کے پار آفیسر دوڑتا ہوا شمعون کی قیام گاہ کی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ تب میں وقت ضائع کیے بغیر تاروں کے اس حالات سے باہر نکل گیا جو سپاہی میرے لیے بنا گیا تھا۔ فٹ پاتھ آباد تھا اور سڑک کو عبور کرنا ناممکن تھا۔ ٹریفک کا ازدحام رواں تھا۔ میں چڑھتے سورج کے رخ پر چل پڑا۔ کوئی منزل نہ تھی، کوئی ارادہ نہ تھا، بس سپاہی سے فاصلہ بڑھانا مقصود تھا۔ دائیں ہاتھ تاروں کا سلسلہ برقرار جا رہا تھا۔ کراسنگ پوائنٹ پر عورتیں اور چند بچے کھڑے سگنل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں بھی کندھے جھکائے اس ہجوم میں شامل ہو گیا اور دوسرے فٹ پاتھ پر چڑھ کر دائیں بائیں دیکھا۔
مغربی جانب 50 قدم دور ایک ہوٹل کا نیون سائن بڑی تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ ہوٹل کو دیکھتے ہی چائے کی خواہش ضدی حسینہ کی طرح مچل اٹھی اور میں کندھے جھٹک کر ادھر بڑھ گیا کہ پیٹ کا دوزخ جب حالی ہو جاتا ہے تو آنتوں کو کاٹنے لگتا ہے۔ پھر مجھے عارضی پناہ گاہ کی بھی ضرورت تھی، جہاں بیٹھ کر چائے کی سوندھی سوندھی باب سے سونگھتے ہوئے کوئی راستہ کوئی حل سوچتا۔ اسے میں اتفاق نہیں کہہ سکتا، وہ میری حماقت ہی تھی کہ میں چائے کی طلب میں احتیاط کے سارے تقاضے بھول گیا تھا۔ مجھے یہ ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اگر میں فٹ پاتھ کراس کر کے رخ بدل سکتا ہوں تو میرا شکاری بھی ایسا کرنے پر قادر ہے۔ اس وقت میں قہوے کی دوسری پیالی پی رہا تھا۔ ڈائننگ ہال کے تقریباً سارے ٹیبل مصروف تھے، لوگ ناشتہ لینے تیزی سے آ جا رہے تھے۔ میرے سامنے والی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر جاپانی خاتون بیٹھی بڑے سلیقے سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے ناشتہ شروع کرتے وقت مسکراہٹ دی تھی، جواباً میں بھی احتراماً مسکرا دیا۔ میرے دائیں شانے پر وزنی دباؤ پڑا تو میرا ہاتھ لرز گیا اور قہوہ چھلک پڑا۔ دوست، میرے ساتھ باہر تک چلو۔ جب میں چہرہ گھما رہا تھا تو بیڑیے جیسی غراہٹ ابھری۔ ہوٹل میں ہم لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ میرے جسم سے ساری ہوا نکل گئی اور میں کرسی پر بکھرنے لگا۔ میرے سر پر وہی سپاہی کھڑا تھا، اسٹین گن اس کے کندھے سے جھول رہی تھی۔ میرا گما ہوا ذہن سرعت سے سوچنے لگا، کاؤنٹر پر چل کر پہلے بل ادا کرو گے اور پھر اسی خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑو گے۔ اس نے جھک کر سرگوشیانہ انداز میں ہدایت دی۔ بیٹھو، ناشتہ کر لو پیارے بھائی۔ میں نے پاؤں کے درمیان رکھا ہوا تھیلا بائیں پاؤں سے اٹھا کر دائیں پنجے پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں اب بھاگنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ زیادہ مہربان نہ بنو لڑکے، وہ غرایا۔ میری ہدایات سن چکے ہو۔ اپنی ہدایات آہستہ آہستہ دہراتے رہو دوست، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میں گرم قہوہ پینے کا عادی نہیں ہوں۔ جب آخری گونٹ انڈیل لوں گا تو چل پڑوں گا۔ جلدی کرو، اس نے بظاہر دوستانہ انداز میں میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، مگر قمیض پر اس کی گرفت میں محسوس کر رہا تھا۔ ذہن کے ساتھ ساتھ میری نگاہیں بھی تیزی سے تھرک تھرک کر چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ کوئی راستہ، کوئی کونا، کوئی پناہ گاہ، لیکن اجنبی چہرے ہی تھے جو اپنے ناشتے سے تعلق جوڑے ایک پردیسی مظلوم کی پریشانی سے لا علم تھے۔ اچانک ایک بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ اسٹول پر بیٹھی لڑکی کے قریب گیا۔ لڑکی یکدم مؤدبانہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ مس، انکل بروکا کو لفٹ کے ذریعے فلور 5 تک پہنچا دو، ایک نوجوان نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے اس بات میں سر کو جنبش دی اور بوڑھے کو سہارا دینے آگے بڑھائی۔ میرے اندر بڑے زور کا چناکا ہوا۔ کرسی کھسکانے کے بہانے میں ذرا نیچے جھکا اور تھیلا اٹھا لیا۔ جب میں اوپر اٹھا تو میری کوہنی ماہرانہ انداز میں سپاہی کا پیٹ بجا چکی تھی۔ مجھے اپنے اس فن اور زر پر ہمیشہ اعتماد اور فخر رہا ہے۔ یہی وجہ رہی ہے کہ میں نے پلٹ کر دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا ضرب کارگر ہوگی اور سپاہی کم از کم 10-15 منٹ پیٹ سے ہاتھ نہ ہٹا سکے گا۔ اگر وہ کسی گروہ سے متعلق گنڈا ہوتا تو نہ اتنی شرافت سے کام لیتا اور نہ ہی مد مقابل سے بڑھ کر کھڑا ہونے کی حماقت کرتا۔ ایسے حالات میں فاصلے اور فیصلے کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ اس بیچارے کو شاید مجرم کو وارننگ دینے کی ہی تربیت دی گئی ہوگی، اور ورنہ مجھے سنبھلنے کا موقع نہ دیتا، اسٹین گن کی نالی میری گردن پر رکھ دیتا اور پھر میری نکیل پکڑ کر جہاں چاہتا لے جاتا۔ مگر اس شریف شخص نے شرافت کا ثبوت دے کر میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی تھیں۔ شریک نشست عورت کا منہ اور آنکھیں ایسے کھل کر منجمد ہو گئی جیسے گڑیا کی کوک ختم ہو گئی ہو۔ میں پھرتی سے گھوم کر بیرونی ریوالونگ ڈور کی طرف دوڑا، لیکن تیسرے چوتھے قدم پر ہی رک گیا۔ شیشے سے میں نے ایک سپاہی کو دروازے کی جانب لپکتے دیکھ لیا تھا اور دوسرا ستون کی آڑ لے رہا تھا۔ میں کسی چوہے کی طرح پھنس گیا تھا۔ فرار کا آسان راستہ مسدود ہو چکا تھا۔ لوگ بھی صورتحال سے گھبرا کر کرسیاں چھوڑنے لگے تھے۔ کاؤنٹر گرل بوکھلائے انداز میں ٹیلی فون کا ڈائل گھما رہی تھی۔ اس کی خوف زدہ نگاہیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ جو ہی سپاہی نے خودکار دروازے میں قدم رکھا، شیشے کے پٹ دائیں بائیں سرکنے لگے اور خلا میں ہاتھ ڈال کر سپاہی نے ریوالور لہرایا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ محض دکھاوا ہے۔ ہوٹل کے آباد حال کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون کا کوئی بھی محافظ گولی چلانے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کی جگہ مجھ جیسا کوئی برا شخص ہوتا تو ضرور ہدف کی جانب گولیاں اچھال دیتا۔ کتنے ہی شہری میری پشت پر تھے جو میری سلامتی کی باوثوق ضمانت بن گئے تھے۔ میں ان کی آڑ میں تھا۔ میں چکنے فرش پر ایڑیوں کے بل پھرکی کی مانند گھوما۔ اسی لمحے لفٹ آپریٹر لفٹ کے پٹ کھول کر بڑے میاں کو اندر لے جا رہی تھی۔ میں نے طویل چھلانگ لگائی اور بڑے میاں سے ٹکراتا ہوا اندر چلا گیا۔
गुजरते हुए मैं उस कमसिन सहमी हुई लड़की को साथ लेना नहीं भूला था। जब खुदकार लिफ्ट के पट मिल गए तो लड़की बूढ़े की बाहों में दुबकी थरथराती हुई आवाज़ में बोली, मैं खतरे से बचना चाहता हूँ। मैंने गहरी गहरी सांसों के दरमियान कहा, ताउन का मुंह मांगा इनाम या मुआवजा दूंगा। मुझे ऊपर जाकर किसी ऐसी लिफ्ट से नीचे ले आओ जहाँ से मैं बाहर निकल सकूं। तुमने, लड़की ने लर्जीदा उंगली से बटन दबा दिया। उसका सारा जिस्म थरथराहटों की जद में था। उसे कत्ल कर दिया है शायद। हाँ, मेरी आवाज़ में सफा की ऊद कर आई। मैं हर उस शख्स को कत्ल कर देता हूँ जो मेरी राह का पत्थर बन जाता है। अगर तुमने भी कोई हमाकत की तो। बात अधूरी छोड़कर मैंने साइड पॉकेट से रिवॉल्वर निकाल कर उसे दिखाया। बूढ़ा बिल्कुल लाताल्लुक सा टेक लगाए खड़ा फर्श को घूर रहा था। शायद बहरा रहा हो। मैं कोई गलती नहीं करूँगी, उसने थूक निगल कर वादा कर लिया। लेकिन मुझे यकीन है उन्होंने मिस्टर हाक को ऊपर बता दिया होगा। हाक होटल का निगरान जासूस है और बड़ा जालिम शख्स है। अगर वो हमारे इस्तकबाल के लिए मौजूद हुआ तो मैं अपनी गर्दन बजाते हुए शोर मचा दूंगी, वरना मुझे ताउन की पदाश में सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तुम बहुत प्यारी लड़की हो। मैंने उसका खौफ कम करने के लिए उसके शाने को थपथपाया। अगर ऐसा खतरा हुआ तो तुम पहले ही बाहर जा कर देख लेना और मुझे इशारा कर देना कि मैं निमट लूँगा। तो फिर मैं बड़े साहब को भी ऊपर ले चलती हूँ, उसने तजवीज़ पेश की। अगर हाक उधर हुआ तो मैं इनको बाहर निकाल कर लिफ्ट वापस कर दूंगी। तीसरे फ्लोर पर फर्नीचर गोदाम है, बिल्कुल कॉरिडोर के आखिर में। तुम कुछ वक्त फर्नीचर की आड़ में छुप सकते हो। नहीं मिस मारिया, उसने नाम बताया। मैं यतीम लड़की हूँ और माँ का वाहिद सहारा हूँ। मुझे ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा मुलाजमत की ज़रूरत है। तुम मेरी मजबूरी समझ रहे हो ना? हाँ मारिया, मैं गहरी सांस लेकर रह गया। मैं कोशिश करूँगा तुम्हें कम से कम मुलव्वस करूँ। तैयार हो? मारिया का सुर्ख चेहरा खौफ से जर्द हो रहा था। लिफ्ट आखिरी फ्लोर पर रुकने वाली। तैयार रहो। मारिया का सुर्ख चेहरा खौफ से जर्द हो रहा था। लिफ्ट आखिरी फ्लोर पर रुकने वाली है। क्या हाक इस वक्त आखिरी फ्लोर पर है? मैंने रिवॉल्वर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए पूछा। हाँ, मारिया ने जवाब दिया। सर हिलाने से उसकी सुनहरी लट चेहरे पर लहराने लगी। मारिया ने लट को बालों में मिला दिया। 10 मिनट कबल एक मेहमान ने उसे ऊपर रूम नंबर 777 में कॉल किया था। मैंने ऊँगते हुए बूढ़े को देखा और एक ख्याल बिजली की तरह कूदा। बाज़ औक़ात वो शायद डाल बन जाती है जो कमज़ोर तरीन दिखाई देती है। हथियार वही कारगर और कार आमद होता है जो वक्त पर काम आ जाए। मारिया, मैंने सरगोशी में पूछा, ये बड़े मियाँ कौन है? मेहमान। ओह नहीं, मारिया चौंक कर बोली। तुम क्या सोच रहे हो? सुनो, इनको कुछ ना कहना। ये होटल के मालिक हैं। पिछले 6 माह से फालिज की वजह से अस्पताल में थे। आज ही वापस आए हैं। फालिज ने उनको मुकम्मल बहरा कर दिया है। ओह, बहुत अफसोस हुआ। मेरे लबों पर सर्द मुस्कुराहट उभरी। मिस मारिया, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि रास्ते के पत्थर पर मैं रहम करना नहीं जानता। तुम खुद पर रहम करोगी, वरना मुझे अफसोस होगा। तुम्हारी माँ तन्हा और बेसहारा हो जाएगी। मेरी बात समझ रही हो ना? हाँ, वो रो पड़ी। मैं तुमसे वादा कर चुकी हूँ। बस ठीक है। मैंने उसके बालों पर थपकी दी। मेरी राह में ना आना। लिफ्ट हल्के से झटके का इशारा देकर रुक गई और मेरा दिल फड़फड़ा कर पुरसकून हो गया। पट दाएं बाएं सरकने लगे। हला आहिस्ता आहिस्ता वसी होने लगे। मारिया ने मुश्किल से थूक निगल कर खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। बाहर देख कर पोर्ट दो। मेरी उराहट सुनकर वो एक कदम लड़खड़ाई और फिर बाहर देखने लगी। मिस्टर हाक, उसका मुंह खुला और फिर वो घुटनों के बल गिर गई। वो नातवा बदन लड़की खतरे के तस्वुर से ही बेहोश हो गई थी। अपने हाथ बाहर निकालो, बाहर से गरज सुनाई दी। लिफ्ट के पट मारिया के जिस्म से टकराकर वहीं रुक गए थे। मैं बाहर आ रहा हूँ मिस्टर हाक, मैंने बुलंद आवाज़ में कहा। कोई हमाकत ना करना, मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मिस्टर ब्रोका है। मैंने ब्रोका के मफलूज जिस्म को समेट कर बाहों में भरा और वो बाहों का सहारा पाते ही मशीनी अंदाज में चल पड़ा। दरवाजे में मारिया औंधे मुँह उकड़ू अंदाज में पड़ी थी और मफलूज ब्रोका पाँव घसीट कर चल रहा था। अगर उसका जहन मौफ नहीं था तो मारिया के गिरने और मेरी रिवाल्वर बरदार मौजूदगी से उसने हालात की संगीनी को तस्लीम कर लिया होगा, वरना वो चुपचाप ना चल पड़ता। ब्रोका को डाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मेरे सामने 2 रास्ते थे। उसे साथ लिए हाक की रहनुमाई में लिफ्ट तक जाता या हाक को डाज देकर खुद अपनी राह बनाता। एक तरीका सबर आजमा और तवील था, क्योंकि ब्रोका किसी चूंटी की चाल से कदम कदम सरक रहा था और मुझे नीचे वाले पुलिसमैन का भी खतरा था। वह हाल में कफ़े अफसोस मलते खड़ा नहीं रह सकता था। दूसरा रास्ता मुख्तसर ज़रूर था, मगर उसी कदर मुश्किल और गैर यकीनी था। हाक कोई आम शख्स ना था, बल्कि एक तरबियत याफ्ता जासूस था। उसे डाज देना कोई बच्चों का खेल ना था।
پھر بھی میں نے وقت اور حالات کو پیش نگاہ رکھ کر مختصر راستے پر ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا اور بروکا کا وزنی جسم اٹھا کر دروازے تک لے گیا۔ سامنے ہی ایک اسمارٹ اور طویل القامت نوجوان ریوالور تانے کھڑا دکھائی دیا۔ ہماری نگاہیں چار ہوئی اور ہاک نے بے بسی سے ہونٹ کاٹ لیا۔ مسٹر ہاک، میں ایک معزز شخص کو تھامے ہوئے ہوں، براہ کرم اس لڑکی کو راستے سے ہٹاؤ۔ ہاک کے صحت مند گالوں پر استہزائیہ مسکراہٹ کے گڑے نمودار ہوئے۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے پرسکون آواز میں جواب دیا، اوپر سے گزر کر آؤ۔ ہاک نے پیشہ ورانہ مہارت سے میرا پہلا وار ناکام کر دیا تو مجھے سوچنا پڑا کہ شاید ہاک جیسے مضبوط اور ذہین نوجوان سے مقابلہ بڑا زوردار کرنا پڑے گا۔ بروکا کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر میں نے پہلے اس کو ماریا کے اوپر سے باہر کیا، پھر خود ترچھا ہو کر نکل گیا۔ ہاک میری احتیاط پر بل کھانے لگا تھا۔ میں نے بروکا کو پوری طرح اپنے جسم کے سامنے پھیلا رکھا تھا، حتیٰ کہ میری ٹانگیں بھی آڑ میں تھیں۔ مسٹر ہاک، اگر تم اس کھیل کا انجام خون آلود نہیں دیکھنا چاہتے تو میری ہدایات کو نظر انداز نہ کرو۔ بروکا کا نقصان ایسا نہیں ہوگا کہ تم اپنی گردن بچا سکو۔ پھر میں ہوٹل کا مجرم نہیں ہوں، میرے جرم کا تعلق پولیس سے ہے، لہٰذا میری گرفت تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں نے بروکا کی بغل سے ہاتھ نکال کر اس کی نحیف گردن کے گرد ڈال دیا۔ اگر تم ریوالور پھینک کر الٹے قدموں 10 قدم نہ ہٹے تو میں جب بروکا کی گردن توڑوں گا تو آواز تم سن لو گے۔ ریوالور میرے پاس بھی ہے اور میں بروکا کی آڑ سے تمہیں بھی نشانہ بنا سکتا ہوں۔ ہاک ایک ذہین اور حاضر دماغ نوجوان ثابت ہوا۔ اس نے میری وارننگ کی نزاکت کا فوری احساس کرتے ہوئے ریوالور نیچے پھینک دیا اور پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ شکریہ دوست، میں نے آگے بڑھ کر اس کا ریوالور اٹھا لیا۔ اب اسی شرافت سے لفٹ تک میری رہنمائی کرو۔ لفٹ کے اندر جا کر میں بروکا کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ کیا باہر کا راستہ تمہارے لیے صاف ہوگا؟ ہاک نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ میری ذمہ داری ہوگی۔ میں بروکا کو قدم قدم آگے چلاتا ہاک کے پیچھے چلنے لگا۔ ہاک، بروکا کے حلق سے خرخراتی آواز نکلی۔ دوسری کوشش میں اس نے قدرے ہاک کا نام صاف لیا تھا۔ ہاک سلو مارچ میں تھا۔ بروکا کے شانے پر سے چہرہ گھما کر دیکھنے لگا۔ اس شخص کا مطالبہ پورا کر دو، میں اب مزید ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ بروکا نے خود کو یرغمال سمجھ کر اپنے ملازم کو حکم دیا تھا۔ ہاک نے تعمیل کرنے کا اشارہ کیا اور عین اسی لمحے جب میں بروکا کی بے جان ٹانگوں کو گھسیٹتا ہوا ہاک کے قریب چلا گیا تھا، عقب سے دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی اور ہاک نے مجھ پر چھلانگ لگا دی۔ یہ اس کی ایسی غلطی تھی جس نے اس کی ساری ذہانت کی کلی کھول دی تھی۔ اگر وہ بے وقوف توقف کرتا تو میں اکیلے بروکا کو آگے اور پیچھے نہ رکھ سکتا تھا۔ میرے ایک طرف کی دیوار حالی ہوتی۔ میں نے اپنی تمام تر قوت صرف کرتے ہوئے بروکا کو اچھال دیا۔ دونوں ٹکرائے اور الجھ کر میٹ پر ڈیر ہو گئے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کر کے ہاک کی کن پٹی پر ریوالور کا بٹ بجایا اور دوسرے ہاتھ سے گھوم کر سیڑھیاں طے کر کے اوپر آنے والے پہلے پولیس مین پر فائر بونک دیا۔ دوسرے جہاں تھے وہیں لیٹ گئے، جسے میں نے نشانہ بنایا تھا وہ بھی لیٹ گیا تھا۔ میں نے غور نہیں کیا، نہ وقت تھا کہ وہ جنگی اصول کے تحت زمین پر دراز ہوا تھا یا گولی نے اسے چاٹ لیا تھا۔ میں بے تحاشا تنگ و طویل کوریڈور میں بھاگنے لگا۔ فائر کی آواز سن کر کمروں کے دروازے کھلے اور بند ہونے لگے۔ لوگ حیرت سے مجھے دیکھتے اور اندر ہوتے جاتے۔ میرے تعاقب میں سپاہی دوڑ رہے تھے اور رک جانے کی وارننگ دے رہے تھے۔ پھر جب موڑ چند قدم دور تھا کہ برسٹ میرے پاؤں کے قریب فرش پر لگا۔ میں آج بھی اس قلعہ بازی کی توجیہ نہیں کر سکتا کہ گولیوں نے مجھے اوپر اچھال دیا تھا کہ کوئی دوسری اندیکھی طاقت تھی۔ قلعہ بازی کے دوران چرمی تھیلے کا اسٹریپ آپ سے آپ میرے شانے سے نکل گیا اور جب میں پاؤں پر اٹھا تو تھیلا مجھ سے کئی قدم آگے پڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے غوطہ لگایا اور تھیلا اچکتے ہوئے مڑ گیا۔ وہ بدے جسم کی سیاہ فام عورت اچانک ہی دروازے سے نکل کر نہ صرف مجھ سے بری طرح ٹکرائی بلکہ کسی چڑیل کی طرح چمٹ بھی گئی تھی۔ میں نے اس کی موٹی ناک پر ٹکر ماری کیونکہ میرے دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ وہ ڈکارتی ہوئی دور جا پڑی۔ ایک دوسری طویل سرنگ نما راہداری میرے سامنے تھی اور میں نہیں جانتا تھا لفٹ کہاں ہے۔ دور دور اور کمرے ایک جیسے ہی تھے، کسی کی پیشانی پر لفٹ کندہ نہ تھا۔ دوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، ہر کمرہ آباد تھا، لیکن میرے لیے کسی کے دل میں جگہ تھی نہ کوئی ہمدردی تھی۔ سب اجنبی لوگ ایک مفروض شخص سے خوفزدہ ہو کر دروازے بند کر دیتے تھے۔ سامنے ایک طویل القامت شخص کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی جسامت اور تیور دیکھ کر میں نے ریوالور کی نال سیدھی کر لی۔ اس نے دوستانہ انداز میں ہاتھ اٹھا کر مجھے روکا اور بولا، اور تیز دوڑو۔ میں تو پہلے ہی زندگی اور موت کے درمیان پوری طاقت سے دوڑ رہا تھا۔ میں ابھی چند قدم دور ہی تھا کہ اس نے دیوار پر لگے قطار با قطار بٹنوں میں سے ایک بٹن پر انگلی رکھ دی۔
میری نگاہ دروازے پر پڑی۔ وہ شخص لفٹ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ جلدی اندر گھس جاؤ۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھے ایسے تھام لیا جیسے مقابلے کی دوڑ میں اول آنے والے کو تھام رہا ہو۔ لفٹ کے پٹ مجھے اپنی آغوش میں لے کر جب بند ہوئے تو مجھے یوں لگا جیسے ڈرے ہوئے بچے کو ماں نے اپنی باہوں میں چھپا لیا ہو۔ میں دیوار سے لگ کر گہری گہری ہامتی سانسوں کے درمیان اس فرشتہ رحمت کو دیکھ رہا تھا جو بڑی ملائم اور میٹھی نگاہوں سے میرے سراپا کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی مونچھوں کے نیچے اس کے ہونٹ پھڑک رہے تھے۔ تم اب محفوظ ہو نوجوان، اس نے نرم آواز میں کہا۔ اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرو اور پھر مختصر الفاظ میں اپنی کہانی دہرا دو۔ بروقت امداد کا شکریہ جناب، میں نے ممنونیت سے جواب دیا۔ میرے ساتھ کوئی کہانی نہیں ہے، اجنبی ہوں، کچھ لوگوں نے پولیس میرے پیچھے لگا دی ہے۔ ہاں، وہ مسکرانے لگا۔ یہ لفٹ سب وے تک جائے گی، اس سے قبل کہ لفٹ گراؤنڈ پر پہنچے تم اپنا حلیہ بدل لو۔ اس نے اپنا داری دار کوٹ اتار کر میری جانب اچھال دیا۔ جلدی، بہت جلدی، تمہاری شکل کو بھی تھوڑا سا ٹچ دینا ضروری ہے۔ جب میں کوٹ پہن چکا تو اس نے اپنا فلیٹ ہیٹ میرے سر پر جما دیا اور واسکٹ کی جیب سے 2 چھلے نکال کر میری جانب بڑھائے۔ دونوں نتھروں میں فٹ کر لو، تمہاری ناک پھول کر شکل بدل دے گی۔ یہ تو سامنے کی بات تھی کہ وہ مرد ہمدرد جو بھی تھا، اس کا تعلق کسی شریف سوسائٹی سے ہرگز نہ تھا۔ میک اپ کا ریڈی میڈ سامان عام آدمی اٹھائے نہیں پھرتے، لیکن میری پوزیشن ایسی ہی تھی جیسے تندو تیز لہروں میں بہتے انسان کی ہوتی ہے۔ وہ ہر تنکے کا سہارا لے لیتا ہے۔ گڈ۔ جب میں ناک میں چھلے فٹ کر چکا تو اس نے تعریفی اور تنقیدی نگاہوں سے جائزہ لے کر کہا، اب پہلی نگاہ میں کوئی نہیں پہچانے گا، میں بھی نیچے حال میں موجود تھا جب تم لڑکی کو لے کر لفٹ میں اوپر جا رہے تھے۔ میں نے اسی لمحے سوچ لیا تھا کہ تم اوپر جا کر واپس آؤ گے، لہٰذا میں اس لفٹ کو لے کر تمہارا منتظر تھا۔ میری طرف غور سے دیکھو، کیا ہم پہلے شناسا نہیں ہیں؟ میں نے اس پر نظریں ڈالی۔ اس کا چہرہ جانا پہچانا تھا، آواز بھی مانوس ہی تھی، لیکن میرے ذہن کے کسی خانے میں اس کا نام اور شکل محفوظ نہ تھی۔ لہٰذا میں نے معذرتی انداز میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، سوری سر، میں نہیں پہچان سکا ہوں۔ ایڈنا کے حوالے سے پہچانو؟ وہ مسکرایا۔ تب حیرت کا کوندہ لپکتا ہوا میرے جسم میں سرسراتا نکل گیا۔ میرے سامنے ایڈنا کا باپ بیکر کھڑا تھا، جسے میں نے افراتفری کے عالم میں دیکھا تھا۔ اس وقت وہ ڈھیلے ڈالے نائٹ گاؤن میں بوڑھا اور لاغر دکھائی دیا تھا۔ اوہ مسٹر بیکر، میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ شکریہ انکل، آپ نے بروقت مدد کر کے مجھے بچا لیا۔ میرا خیال ہے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا میرے قریب آ گیا۔ اگر میں حسن اتفاق سے یہاں نہ ہوتا تب بھی خرم چودھری ان چوہوں کی گرفت میں نہ آتا۔ اوہ نہیں انکل، میں نے انکسار سے کہا، میں بری طرح گر گیا تھا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو لفٹ کو میں نہ دیکھ پاتا، وہ لوگ مجھے گھیر لیتے یا کوئی برس مجھے چھلنی کر دیتا۔ اگر یہ میرا کوئی بڑا کارنامہ ہے تو میں اپنی پیاری بیٹی ایڈنا سے اس کا بہت اچھا معاوضہ وصول کروں گا۔ تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر یقیناً اس پر شادی مرگ طاری ہو جائے گی۔ تم نہیں جانتے تمہیں گم کر کے ہم کس قدر پریشان رہے ہیں۔ میں تو ہاتھی سے گنا چھیننے کا خطرہ بھی مول لے لیتا، مگر تم پارے کی طرح تھرکتے پھرتے رہے ہو۔ لفٹ کا جھٹکا لگا تو بیکر یکدم تنسا گیا۔ ہم سب وے سے سیدھے پارکنگ شیڈ تک جائیں گے، ہیڈ کو اور نیچے کر لو۔ اس نے لفٹ کا دروازہ کھلتے دیکھا تو مجھے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا اشارہ کرتا ہوا باہر جھانکنے لگا۔ سب وے تو صاف ہی ہے، میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ لفٹ سے نکل کر ہم مختصر سی گیلری سے گزرتے نیچے اتر گئے۔ یہ ہوٹل کا مغربی حصہ تھا۔ راستہ چھدری باڑ میں گرا یو ٹرن بناتا پھر ہوٹل سامنے چلا گیا تھا۔ میں نے بڑے دروازے کی طرف دزیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اندر باہر لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ یونیفارم میں ملبوس 3 سپاہی ہاتھ لہرا لہرا کر ان سے کچھ کہہ رہے تھے۔ چونکہ ان کی پشت ہماری طرف اور تمام تر توجہ شور مچاتے ہجوم پر مرکوز تھی، لہٰذا میں اور بیکر باڑ کی آڑ میں گزرتے پارکنگ شیڈ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اوہ میرے خدایا، بیکر نے بے قراری سے اپنی ران پر ہاتھ مارا۔ پولیس نے تمام گاڑیوں کو نکارہ کر دیا ہے۔ میں ایک وین سے ٹیک لگائے چپ چاپ کھڑا رہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا ابھی میری قسمت کا ستارہ گردی سے باہر نہیں نکل سکا ہے۔ ابھی کچھ کڑی آزمائش اور فیصلہ کن گڑیاں باقی ہیں۔ تمام گاڑیوں کے پچھلے پہیے پچکے ہوئے تھے۔ میں حیران تھا پولیس اتنی جلدی یہاں آ کیسے گئی۔ آخر پیغام دینے اور متحرک ہونے میں کچھ تو وقت صرف ہونا چاہیے تھا۔ یہ میری کار ہے، بیکر نے سیاہ کار کا لاک کھولتے ہوئے بتایا۔ پچھلی سیٹ کے نیچے آرام دہ بیڈ ہے، تم اندر لیٹ جاؤ۔ میرا خیال ہے پولیس مین گیٹ پر ہوگی۔ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ ہوٹل کی انتظامیہ نے پہلے ہی پولیس بلا رکھی تھی۔ ایک شخص نے اسٹیم تنور میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہے۔ جب باہر جانے کی اجازت ملے گی تو میں واپس آؤں گا۔ اس نے اندر جھک کر پچھلی سیٹ خود کار نظام سے اٹھائی اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا،
گھبرانا نہیں لڑکے، اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی پولیس والا ہلاک نہیں ہوا تو وہ لوگ اپنی سرگرمی زیادہ دیر جاری نہیں رکھیں گے۔ باہر کیف میری واپسی تک آرام کرو۔ میں نے چرمی بیگ سر کی جانب رکھا اور گداز اور مہکتی قبر میں اتر کر لیٹ گیا۔ جگہ قبر ہی تھی مگر بڑی آرام دہ تھی۔ بیکر مجھے زندہ دگرگوں کرنے کے بعد دروازہ بند کر کے چلا گیا تھا۔ میں قبر کے عذاب میں مبتلا نہ جانے کب عارضی موت کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ وہ نیند تھی یا ایک نڈھال خاموشی تھی۔ ہاں، انسان جب تھک جاتا ہے تو نیند اسے تھپکیاں دے کر سکون کی وادی میں لے جاتی ہے، اور روح جب نڈال ہو جائے تو انسان پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ میں بھی شاید بے ہوش ہو گیا تھا۔ میری آنکھ بے وجہ ہی نہ کھلی تھی، بلکہ کھٹ کھٹ کی مسلسل آواز تھی۔ کوئی تواتر کے ساتھ کار کی باڈی بجا رہا تھا، مگر میں سیٹ اٹھانے پر قادر نہ تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ سیٹ اٹھانے کا میکانزم کہاں اور کیسا ہے، مگر میں طریقہ کار سے واقف بھی ہوتا تو خود کو ظاہر کرنے کا خطرہ مول نہ لیتا۔ باہر کون تھا، دوست یا پولیس، مجھے کچھ علم نہ تھا۔ خرم، بولو کہاں ہو خرم؟ مدھم سی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ باہر مارشا تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے قریب موجود ہو، میں تمہاری خوشبو پر یہاں آئی ہوں۔ میں نے چند سیکنڈ میں جواب دینے کا فیصلہ کرتے ہی ہاتھ پیچھے کیا اور جواباً کار کی باڈی پر 3 مکے مار دیے۔ تم کہاں ہو؟ مارشا نے پوچھا۔ میں ڈگی چیک کر چکی ہوں۔ بولو خرم۔ پچھلی سیٹ کے نیچے، میں نے بلند آواز سے بتایا۔ اگر باہر خطرہ نہیں تو لاک کھولنے کی کوشش کرو، یہ کار مسٹر بیکر کی ہے۔ دوسرے لمحے میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور پھر سیٹ اوپر اٹھتی چلی گئی۔ تب مجھے یاد آیا کہ مارشا بیکر کی زندگی میں شامل رہ چکی ہے۔ یقیناً اس نے اس کار کا خفیہ نظام بھی معلوم کر رکھا ہوگا۔ میں اٹھ بیٹھا اور انگڑائی لینے کے لیے منہ کھولا اور ہاتھ اوپر کیے ہی تھے کہ مارشا نے میرے ہاتھ روک کر سرگوشی میں بتایا، ایک سپاہی ادھر ہی آ رہا ہے۔ میں جماہی اور انگڑائی توڑتا ہوا واپس لیٹ گیا اور سیٹ نیچے گر گئی۔ باہر جانے پر بدستور پابندی ہے، صرف پیدل لوگ جا سکتے ہیں۔ یہ پابندی صرف ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو پہلے سے یہاں موجود تھے۔ نئے آنے والوں کی گاڑیاں گیٹ کے باہر روک دی جاتی ہیں۔ میں کرائے کی کار لائی ہوں اور مجھے آفیسر نے داخلے کی پرچی دی ہے۔ میرے اوپر سیٹ پر بیٹھی مارشا بے تکان بولتی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، لیکن عمل تم کرو گے۔ میں ٹیکسی ڈرائیور کو ساتھ لاؤں گی، اسے بھی انٹری پاس مل جائے گا۔ تم میری باتیں سن رہے ہو نا؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اور منصوبہ بھی سمجھ گیا ہوں۔ اسے یہاں لے آؤ گی اور اگلی سیٹ پر بٹھا دینا، میں اسے سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے، وہ بولی۔ اب نکل آؤ، سپاہی گزر گیا ہے۔ میں اسے کار کا گیئر ٹھیک کرنے کے بہانے اندر بٹھاؤں گی۔ نم آلود ہوا نے ونڈ سکرین کو دھندلا دیا تھا، اس لیے واپس آتی مارشا کے ساتھ جو ڈرائیور آ رہا تھا اس کے خد و خال صاف نہ دیکھ سکا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ انٹری پاس اور ڈرائیور کے لباس کے باوجود صورت کا تضاد گیٹ کے نگران کو کہیں چونکا نہ دے۔ مارشا نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور میں یکدم سیٹ کے درمیان اوندے منہ ہو گیا۔ اس کا گیئر مجھے ہمیشہ پریشان کرتا ہے، مارشا کی مترنم آواز ابھری۔ ذرا دیکھ لو، اگر زیادہ گڑبڑ ہو تو ورکشاپ تک لے چلو۔ گاڑی کے ہلنے سے میں نے اندازہ کر لیا کہ ڈرائیور وزنی ہے، وہ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ تب میرا چہرہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ میں نے ریوالور کا استعمال مسترد کر دیا تھا۔ ریوالور کی ضرب میں خون پھوٹنے کا خدشہ رہتا ہے۔ میں ڈرائیور کی وردی کو خون آلود نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے دائیں ہاتھ کی کھڑکی پر ہتھیلی کا آزمودہ وار کیا اور ڈرائیونگ اسٹیئرنگ وہیل پر اوندا ہو گیا۔ میں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈالے۔ مارشا نے اسے نیچے سے اوپر اٹھایا۔ وہ بڑی آسانی سے دونوں سیٹوں کے درمیان آ گیا۔ بیکر کا کوٹ اتارنے اور ڈرائیور کی بوشرٹ پہننے میں 2 منٹ سے زیادہ وقت نہ صرف ہوا تھا۔ کوٹ اس پر ڈال دیا اور اس کی پی کیپ سر پر جما کر میں باہر نکل آیا۔ گڈ، مارشا میرے سراپا کو دیکھ کر بولی۔ یہ انٹری پاس رکھ لو۔ میرا بیگ مارشا نے کندھے سے لٹکایا اور میرے ساتھ چل پڑی۔ گیٹ پر آنے جانے والوں کا خاصا رش تھا۔ مارشا نے میرے خدشے کو جیسے میرے چہرے سے پڑھ لیا تھا۔ انٹری پاس کھول کر اسے دکھاتے ہوئے نکل جانا، رکنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گیٹ پر واقعی خاصا ہجوم تھا۔ کچھ لوگ باہر جانے والوں کی ٹیڑھی قطار میں کھڑے تھے اور کچھ اندر آنے کے لیے انٹری پاس لے رہے تھے۔ صرف 2 پولیس آفیسر ان کو کنٹرول کر رہے تھے۔ ایک باہر جانے والوں کو دیکھ رہا تھا اور دوسرا اندر جانے والوں کو جلدی جلدی نپٹا رہا تھا۔ میں نے اپنی باری پر چٹ بڑھائی۔ آفیسر نے مجھے نہیں، صرف چٹ کو ہی دیکھا تھا۔ جس مرحلے سے میں خوف زدہ تھا وہ بڑی آسانی سے طے ہو گیا، تو میں نے سکون کی گہری سانس لی۔ مارشا میرے ساتھ ہی باہر آئی تھی اور لا تعلق سی فاصلہ رکھے چل رہی تھی۔ اس نے مجھے نمبر بتایا اور میں بے ترتیب کھڑی گاڑیوں کو دیکھتا ہوا مطلوبہ کار کے قریب جا رکا۔
اندر بیٹھ جاؤ، چابی اگنیشن میں لگی ہوئی ہے، مارشا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھتے ہوئے تہمکانہ لہجے میں بولی۔ فری پورٹ پر چلنا ہے، راستہ میں بتاتی جاؤں گی۔ مارشا کی رہنمائی میں جب کار ذیلی سڑک سے نکل کر فراخ سڑک پر دوڑنے لگی تو وہ پچھلی سیٹ پھلانگ کر فرنٹ سیٹ پر آ گئی اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جذباتی اور پرجوش آواز میں بولنے لگی، تم اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک شخص ہو جتنا مجھے بتایا گیا تھا۔ میرے خدا، پولیس فورس کو ادھیڑ کر نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھ 2 لاشیں لے گئے ہیں، برتھ اور سونیا کو بھی شمون کی لاش کے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ میں جاڑیوں میں چھپی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب سکون ہوا تو باہر نکل کر سب سے پہلے میں نے تمہیں تلاش کیا۔ تمہاری جسم کی خوشبو سے پتہ چلا تم زندہ ہو۔ گاڑی دائیں کرتے چلو، اگلے چونک سے ہمیں دائیں مڑنا ہے۔ ہوٹل کے گیٹ پر مجھے پتہ چلا پولیس اور ایک مفرور مجرم کے درمیان خون ریز تصادم ہوا ہے اور پولیس مجرم کو ہوٹل میں تلاش کر رہی ہے۔ مجھے یقین تھا وہ مجرم اور نامور شخص تمہارے سوا کوئی نہ ہوگا۔ جب میں پارک سے گزر رہی تھی تو خوشبو نے بتایا کہ خرم چودھری ادھر ہے۔ اگر پورٹ پر بھی پہرا ہوا تو؟ میں نے دل کا خدشہ زبان پر لاتے ہوئے پوچھا۔ کیا ادھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ ہے تو، مارشا نے بتایا، مگر میرے خریداروں کی قیام گاہیں ہیں۔ میں اب کسی کتے سے اپنی ہستی کی تذلیل نہیں چاہتی۔ میرا اور تمہارا خدا بڑا مہربان ہے۔ میرا ایمان ہے مجھ جیسی مجبور عورت کے سابقہ گناہوں کو وہ معاف کر دے گا۔ میں اب صرف ایک نام کی طلبگار ہوں۔ میرے جسم کا رواں رواں تمہارے نام ہو چکا ہے۔ اگر میں ادھر گئی تو وہ تمہیں پناہ دے کر مجھ سے معاوضہ طلب کریں گے۔ خرم، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی اور تمہاری سلامتی کے نام پر بھی اپنی ہستی کا معاوضہ نہیں دے سکتی۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اچھی لڑکی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ اچھے اور پیارے جذبے مرنے کے لیے نہیں ہوتے، مگر زندگی اور آزادی کی آرزو بھی ایک اتم جذبہ ہے، اسے بھی سلامت رہنا چاہیے۔ مجھے اگر وہ پکڑ کر لے گئے یا فرار کا تعاقب کرنے والی گولیوں نے ڈیر کر دیا تو تمہارے سارے فیصلے جذبے اور توبہ بیوہ کی مانند بن جائیں گے۔ ہاں، مارشا سسک اٹھی، میں ایسی بیوہ بننا گوارا کر لوں گی جس کا محبوب شوہر جنگ میں مارا گیا ہے۔ تمہارے نام کے سہارے جی لوں گی۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ مارشا نے بولنے اور بحث کی گنجائش ہی نہ چھوڑی تھی۔ اس لڑکی کے اندر شاید میرے دیس کی کسی سونی کی روح خلول کر گئی تھی۔ تم مرد ہو نا خرم، مرد بس اپنے حکم کی تعمیل چاہتے ہیں۔ شاید تمہیں میری باتوں نے مایوس کر دیا ہو۔ تمہیں کیسے بتاؤں، تمہاری جستجو میں وہ لطف نہ تھا جو تمہیں پا کر تمہاری آرزو میں محسوس کرنے لگی ہوں۔ چاہنے اور چاہت کو پانے کی آرزو بڑی خمار آلود ہوتی ہے۔ خرم، کاش تم بھی مجھے چاہتے اور پانے کی آرزو تمہارے من میں بھی بیدار ہو جاتی۔ سرخ بتی دیکھ کر میں نے کار کی رفتار کم کرنی شروع کی اور جب زیبرا کراس پر گاڑی رکی تو میرے دائیں بائیں 2 سرخ کاریں بالکل ساتھ جڑ گئیں۔ کار کے حادثے میں مرنے کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے دوست؟ دائیں طرف والے نے جھک کر سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا۔ اوہ، میں معذرتی انداز میں مسکرا کر بولا، اگر مجھ سے کوئی ایسی کوتاہی سرزد ہوئی ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ ہم بھی نہیں چاہتے تم سے کوئی ایسی حماقت سرزد ہو، اس نے جوابی مسکراہٹ دی۔ میری کار کے پیچھے پیچھے تمہیں چلنا ہوگا، دوسری کار تمہارے عقب میں ہوگی۔ میرے جسم کو خطرے کا چابک لگا اور میں نے چہرہ بائیں گھمایا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا چینی نژاد نوجوان بھی مسکرا رہا تھا۔ اس نے آنکھ دبا کر مارشا کی جانب اشارہ کیا، پھر مان میری نظر سفید ہاتھوں پر پڑی۔ وہ مدام زیتاں تھی اور اس کے خوبصورت چہرے پر شناسائی کی مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ اس نے سر کو خم دے کر سلام و تعظیم دی۔ زیتاں کی موجودگی اور تعاقب باعث حیرت نہ تھا۔ سونیا کی اطلاع پر وہ میجو کی عدم موجودگی میں خود نکل آئی ہوگی اور ہوٹل کے ہنگامے کی اٹھتی ہوئی خبر اسے ادھر لے گئی ہوگی۔ 2 اور 2 4 کا سیدھا سا سوال میں نے فوراً حل کر لیا اور قسمت کو وزنی سی گالی دیتا ہوا سرخ کار کے پیچھے چلنے لگا۔ چونکہ وہ لوگ بھی مجھے پورٹ تک ہی لے جانا چاہتے تھے، اس لیے وہی راستہ اختیار کیا تھا، لہٰذا مارشا کو ذرا بھی شک نہ گزرا تھا، لیکن اسے حالات سے لا علم رکھنا بھی نامناسب ہی ہوتا۔ اگر اسے مجھ سے متعلق پہچان لیا جاتا تو میرے ساتھ اس کی گردن بھی پھنس سکتی تھی۔ میں تو تھا ہی بدقسمت، جدھر منہ کرتا تھا ادھر ہی مصیبت کھڑی دکھائی دیتی تھی۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میں کنویں کا قیدی ہوں اور ہر چکر مجھے پھر نقطۂ آغاز سے پرے لے جاتا ہے۔ مارشا، میں نے مدھم آواز میں کہنا شروع کیا، چند منٹ قبل تم نے کہا تھا کہ ہر حال میں تم اپنے آپ کو دوسروں سے دور رکھو گی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے اچھی لڑکی۔ میجو کے گرگوں نے ہماری کار کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ نہیں، تم پلٹ کر نہیں دیکھو گی، سامنے جاتی کار کو دیکھ لو، وہ لوگ مجھے پورٹ پر سنبھال لیں گے۔
اگر تم نے دانشمندی سے خود کو الگ نہ رکھا تو تمہیں بھی گروہ کے ماسٹر تک لے جایا جائے گا۔ وہ بہت ظالم سور ہے۔ تم صرف سواری ہو جسے میں پورٹ تک لایا ہوں۔ میں بھی تمہارے بیان کی تائید کروں گا۔ آخر یہ لوگ کیوں تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں؟ کیا تمہارے پاس ان کا کوئی اہم راز ہے خرم؟ مارشا نے آگے جھک کر پوچھا۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے دے دو ان کو۔ مجھے میرے گناہ کی سزا دی جا رہی ہے، میں نے طویل سانس لے کر کہا۔ چنگچی کو میں اس لیے مطلوب ہوں کہ اسے کسی جوتشی نے کہہ دیا ہے کہ خرم چودھری تمہاری قسمت کا روشن ستارہ ہے۔ میجو کی شکست نے جوتشی کی پیش گوئی پر مہر ثبت کر دی ہے، اور میجو پہلے تو مجھے اس لیے ساتھ رکھنا چاہتا تھا کہ چنگچی میری عدم موجودگی کا برا شگن لے کر مایوسیوں میں گر جائے، لیکن اب میجو مجھے بطور معاوضہ یا چارہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ایک شخص کو میں مطلوب ہوں اور اس شخص کے پاس میجو کے فرار کا ذریعہ ہے۔ میجو میرے عوض وہ ذریعہ خرید رہا ہے۔ مجھے یاد رکھنا خرم، مارشا رو پڑی۔ رب رحیم کی قسم، میں زمین کے آخری کنارے تک تمہارا تعاقب کرتی آؤں گی۔ جب بھی تم سفر کرو گے تو اس یقین کے ساتھ چلنا کہ مارشا تمہاری خوشبو کے سہارے آ رہی ہے۔ میں خود کو تمہارے لیے وقف کر چکی ہوں۔ میں تمہارے پاس تم کو حاصل کرنے ضرور آؤں گی۔ مارشا کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھلا رکھنا۔ وعدہ کرو خرم۔ کس سے وعدہ لے رہی ہو اچھی لڑکی؟ دکھ سے میری آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ پانی پر مکان کی بنیادیں نہیں رکھا کرتے۔ میرا ہر اٹھتا قدم موت کی وادی میں پڑتا ہے۔ میں چنگچی اور میجو کی غلامی کبھی تسلیم نہیں کر سکتا، اور کوئی بھاگتا ہوا لمحہ میری موت بن جائے گا۔ ہاں، اگر زندگی نے وفا کی تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بس میرے لیے یہی وعدہ میری زندگی ہے، مارشا بولی۔ ٹیلی فون نمبر ذہن میں رکھ لو، شاید کبھی فرصت کا لہجہ مل جائے تمہیں تو کال کر دینا۔ اس نے نمبر بتایا اور میں نے ذہن کے حوالے کر دیا۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں نے سمندر کے پانی کو دیکھ کر کہا۔ اس تھیلے میں خاصی رقم ہے جو میرے لیے ردی کاغذوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ میرے گھر والوں کا پتہ نوٹ کر لو۔ میں اپنے خاندان کا مقروض ہوں، لیکن یہ تم پر فرض نہ ہوگا۔ اگر تمہاری زندگی سنور سکتی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ ساری دولت اپنے تصرف میں لے آنا، بصورت دیگر ڈرافٹ کی شکل میں مناسب اقساط میں بیچ دینا۔ مارشا نے پرس سے پینسل اور چھوٹی سی نوٹ بک نکالی اور میں نے اسے گھر کا پتہ لکھوا دیا۔ اپنا نام نہ لکھنا، میری طرف سے یہ لکھ دینا سب خیریت ہے، اور ماں سے دعا کی درخواست کرنا، مجھ سے میری ماں ناراض ہے۔ یہی وجہ ہے مصیبت میری ایڑیوں سے چمٹ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مارشا نے سسکی لی، میں یہ امانت حقداروں تک پہنچا دوں گی۔ پارکنگ پلاٹ میں قطار در قطار گاڑیاں پارک تھیں۔ میرے پیش رو نے آخری قطار میں اپنی کار پارک کی اور اتر کر مجھے اشارے سے گاڑی ادھر لانے کا خاموش حکم دیا۔ میں تو پہلے ہی خود کو سپردگی کے لیے تیار کر چکا تھا، کیونکہ میرے سامنے پولیس کی گرفت سے بچنے کا مسئلہ سر فہرست تھا۔ قانون کی گرفت سے نکلنا اس قدر آسان نہ تھا جس قدر کسی غنڈے کے شکنجے سے نکل بھاگنا میرے لیے آسان تھا۔ کار پارک کر کے میں نے اسے ہاتھ کا اشارہ کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہ تھا۔ تب میں نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ مجھے نہتا دیکھ کر وہ تیزی سے میرے قریب آ گیا۔ یہ لڑکی مجھے ٹیکسی ڈرائیور سمجھ کر آئی ہے، میں نے نرم لہجے میں بتایا۔ اسے نکل جانے دو، ورنہ کوئی ناخوشگوار مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ مارشا بھی باہر نکل کر ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیور، وہ متانت سے بولی، مجھے آدھے گھنٹے بعد واپس جانا ہے۔ کرایہ واپسی پر لوگے یا؟ ٹھیک ہے میڈم، میں نے ادب سے جواب دیا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اس نے بیگ شانے سے لٹکایا اور دفاتر کی جانب چل پڑی۔ جب وہ ایک دفتر کی سیڑھیاں چڑھ گئی تو میں نے طویل سانس لے کر کندھوں کا سارا بوجھ جھٹک دیا اور ادھر متوجہ ہو گیا۔ مدام زیتا کار کے اندر بیٹھی مجھے گھور رہی تھی، البتہ اس کا ڈرائیور اتر کر میری طرف آ رہا تھا۔ مجھے مدام تک لے چلو، میں نے دوستانہ آواز میں کہا۔ میں ماسٹر تک بے حد اہم پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے میری بات اپنے ساتھی کے کان میں ڈال دی اور پھر دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ ایک میری نگرانی کرتا رہا اور دوسرا مدام زی کے پاس چلا گیا۔ یہ پولیس سے بھیڑنے کا کیا معاملہ تھا؟ نگران نے پوچھا۔ کیا تم ماسٹر کی طرف سے ڈیوٹی پر تھے؟ میں صرف مدام یا ماسٹر کو رپورٹ دوں گا۔ میرا ٹکا سا جواب سن کر اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ مدام نے فوراً ہی مجھے طلب کر لیا تھا۔ میرا نگران میرے ساتھ ہی چل پڑا اور سرد آواز میں بولا، مجھے امید ہے کہ تم کسی مشکل میں پڑنا نہ چاہو گے۔ ریوالور کا رخ تمہارے سینے کی طرف رہے گا۔ تمہیں بکواس کی کچھ زیادہ ہی عادت ہے۔ میں نے چہرہ گھما کر کرخت آواز میں جواب دیا، مدام نے شاید تمہیں میرا تعارف نہیں کرایا۔ میں گستاخ لہجے کا عادی نہیں ہوں۔ تم نے بھی یقیناً ونکرے کا نام نہیں سنا، اس نے غرا کر بتایا۔ میں الٹی کھال ادھیڑنے کا ماہر ہوں اور کھال کے جوتے بھی بنا لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے ونکرے، میں نے شانے اچکا کر کہا۔
میں تمہاری کھال کے جوتے پہننا پسند کروں گا۔ چونکہ ہم باتیں کرتے ہوئے مدام تک چلے گئے تھے اور مدام بٹن نما آنکھوں سے براہ راست ہمیں ہی دیکھ رہی تھی، اس لیے ونکرے نے جواب کسی فارغ وقت تک ملتوی کر دیا ہوگا۔ گڈ مارننگ مدام، میں نے قدرے جھک کر سلام کیا۔ میں مدام کو دوبارہ دیکھ کر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ مدام زی نے بغیر مسکرائے سر ہلا کر مجھے قریب ہونے کا اشارہ کیا۔ مجھے بے حد افسوس ہے نوجوان، زی سرسراتی آواز میں بولنے لگی، جو کہ احسانات کا یہی بدلہ ہے۔ اس نے تمہارے پر اس لیے تو نہیں آزاد اور سلامت رہنے دیے کہ تم اپنا الگ آسمان بناؤ۔ مدام، میری آواز میں اعتماد اور ٹھہراؤ تھا، براہ کرم ان لوگوں کو 10 قدم دور کر دو۔ میں ماسٹر کے مفادات کا وفادار ہوں اور ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جو ماسٹر کے لیے بہت اہم ہے۔ میں نے ایک ریوالور کار میں ہی لانگ بوٹ میں اڑس لیا تھا اور دوسرا نکال کر مدام کی جانب بڑھا دیا، اپنی وفاداری کے نام۔ مدام نے ریوالور لے کر دونوں کو ہٹ جانے کا اشارہ کر دیا۔ ہاں، اب بولو۔ گستاخی معاف میڈم، میں نے جھک کر کوہنیاں کھڑکی پر رکھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں ماسٹر کا ستارہ مکمل طور پر ڈوب گیا ہے، اس کے بازو اس سے الگ ہو چکے ہیں، اس کا سایہ بھی اس کے ساتھ نہیں رہا۔ اپنی بات کی وضاحت کرو لڑکے، مدام زیتا نے بے قراری سے پہلو بدل کر کہا۔ اس لڑکی سونیا کو ماسٹر نے میری خدمت پر مامور کیا تھا، لیکن وہ ماسٹر کی دشمن ہے اور چنگچی کی جاسوسہ ہے۔ اور نہیں، مدام زی بڑک اٹھی، سونیا کی وفاداری۔ مجھے وضاحت کرنے دیجیے مدام، میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ وفا صرف اچھے اور با کردار لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا کرتی ہے مدام۔ سونیا جیسی بد کردار لڑکیاں وفاداریاں بدلتی رہتی ہیں۔ اگر وہ وفادار ہوتی تو مجھے چنگچی کے مربی شمون بوڑھے کے پاس نہ لے جاتی۔ شمون نے مجھے لالچ دے کر اس منصوبے کے بارے میں بتایا جو ماسٹر نے بنایا ہے۔ وہ میرے ذریعے ماسٹر کے وہ ہیرے و منشیات اڑانا چاہتا تھا جو یہاں سے اوشن کے جہاز میں فلپائن جا رہے تھے۔ کیا تم پورے وثوق سے سونیا پر الزام لگا رہے ہو؟ بالکل، میں نے پرعزم انداز میں جواب دیا۔ کیا ایسا منصوبہ موجود نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ زیتا کا زرد چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اب اس کو جواب دہی کے لیے عذاب گھر تک جانا ہوگا۔ مدام، جب میں نے شمون کی پیشکش ٹھکرا دی تو راز فاش ہونے کے ڈر سے اس نے مجھے ختم کرنا چاہا اور انجام اس کے لیے موت لے آئی۔ میں نے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر سونیا نے دوہرا ڈرامہ کھیلا، پہلے پولیس کو رپورٹ دی اور پھر آپ کو بلا لیا۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی تھی۔ جب آپ مجھ پر ہاتھ ڈال چکی ہوتی تو پولیس میرے ساتھ آپ کو بھی در لیتی، لیکن پولیس کی مستعدی اور میرے فرار نے اس کا منصوبہ بکھیر دیا ہے۔ اب وہ کہاں ہوگی؟ مدام نے مٹھیاں بھینچ کر پوچھا۔ میری اطلاع کے مطابق میرے ہاتھوں مرنے والے سپاہیوں کے ساتھ پولیس والے اسے اور اس کے منگیتر برتھ کو ساتھ لے گئے ہیں۔ شکریہ خرم چودھری، زیتا دروازہ کھولنے لگی۔ مجھے اس نے کچھ دوسری کہانی سنائی تھی۔ بہرکیف بہت اچھا ہوا، تمہیں بغاوت کی سزا دے کر مجھے بڑا دکھ ہوتا۔ جو یقیناً اپنے وفاداروں کو اچھا انعام دینے والا شخص ہے۔ آؤ گھر چل کر اسے نئی صورتحال سے آگاہ کریں۔ میں نے اپنی چال کی کامیابی پر خدا کا شکر ادا کیا۔ مجھے یقین نہ تھا مدام زیتا اتنی آسانی سے میری صفائی کو تسلیم کر لے گی۔ ماسٹر اس وقت کہاں ہوں گے؟ مدام کے پہلو با پہلو چلتے ہوئے میں نے پوچھا۔ سونیا اگر پولیس ہیڈ کوارٹر سے آزاد ہو گئی تو وہ چنگچی کو اپنی ناکامی کی رپورٹ دے گی اور وہ کوئی دوسرا متبادل راستہ تلاش کرے گا، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے ماسٹر کو مطلع کر دیجیے۔ میں کل صبح سے اسے کال کر رہی ہوں، مدام نے بتایا۔ پتہ نہیں وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ ونکرے نے بتایا ہے کہ اوشن ہلاک ہو چکا ہے، شاید جو بھی کوئی متبادل انتظام کر رہا ہے۔ جب ہم ایک فیری کے نزدیک پہنچے تو ایک نوجوان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر مدام زی کو تعظیم دی۔ مدام نے وہاں کی معزز خواتین کے انداز میں سر ہلا کر جواب دیا اور رک کر پیچھے دیکھنے لگی۔ ونکرے چند قدم دور ہی رک گیا تھا، اس کا دوسرا ساتھی پارکنگ شیڈ میں ہی رہ گیا۔ ونکرے، مدام نے سنجیدگی سے کہا، رپورٹ غلط تھی، خرم ہمارے وفاداروں میں اب بھی شامل ہے۔ تم ماسٹر کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو، میں بھی گھر جاتے ہوئے اسے تلاش کروں گی۔ اوکے مدام، ونکرے خمیدہ ہو کر بولا اور پھر ایڑیوں کے بل گھوم کر واپس چلا گیا۔ مدام کو ہوش میں رکھ کر غنچہ دینا یا فرار کی صورت حالات کے حوالے سے خطرناک ہی تھی۔ دن کی روشنی میں ایک عام عورت سے ہاتھ چھڑا کر بھاگنا محال ہوتا ہے۔ پھر زیتا تو میجو جیسے ماسٹر کی دستے راز تھی، لہٰذا میں نے تھکے ہوئے بیل کی طرح گردن ڈال رکھی تھی۔ فیری میں وہ احتیاطاً سامنے والی سیٹ پر چوکنا انداز میں بیٹھی تھی اور میں رات بھر کے جاگے کسی الو کی مانند اونگتا رہا تھا۔ زیتا کی قیام گاہ میری جانی پہچانی تھی، میں ایک بار پہلے بھی اس کے ساتھ آ چکا تھا۔ تب اور اب میں صرف اتنا فرق تھا کہ پہلی دفعہ وہ مجھے ریوالور کی زور پر لائی تھی اور اس بار میں اور وہ دوستانہ گفتگو کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھے تھے۔
بیٹھ جاؤ خرم۔ اندر جاتے ہی اس نے اسکرٹ کی خفیہ جیب سے سیاہ ریوالور نکال کر صوفے کے اوپر سے پلنگ پر اچھال دیا۔ دوستی اور دشمنی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں جب کسی مرد، خصوصاً تم جیسے دلکش مرد سے دشمنی کرتی ہوں تو بہت قلق ہوتا ہے۔ عورت کی تخلیق کا مقصد تو دوسرا تھا، بڑا ہی پیارا۔ یہ دشمنیاں، رقابتیں مرد تک محدود رکھنا اچھا لگتا ہے۔ عورت بیچاری کو خواہ گھسیٹ لیا جاتا ہے۔ وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی اور ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ چند منٹ وہ اپنی مادری زبان میں کسی سے پرجوش لہجے میں باتیں کرتی رہی اور پھر ٹیلی فون رکھ کر میری جانب کھسک آئی۔ میجو شہر سے باہر ہے، یعنی سمندر میں ہے۔ اس نے ہاتھ گھما کر میرے گرد ڈال دیا۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر رابطہ ملانے کا حکم دے دیا ہے، پھر بھی وہ رات گئے تک یہاں نہیں آئے گا۔ اچھا ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو مجھے ایک لمحہ بھی فرصت کا نہیں دیتا۔ میڈم، میں مسٹر بیکر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے ہوٹل سے نکالا تھا۔ کون بیکر؟ اوشن کی طرح اس کے پاس بھی بحری جہاز ہیں۔ اوہ اچھا، وہ بیکر، مدام نے ٹیلی فون ڈائریکٹری اٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکن تم اسے موجودہ پوزیشن نہیں بتاؤ گے۔ انڈیکس دیکھ کر زی نے جہاز رواں کمپنیوں کا صفحہ کھولا اور بیکر کا رہائشی فون نمبر بتاتے ہوئے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ لیکن میں بیکر کو فون نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تو میں نے اپنی منزل کا انتخاب بھی نہ کیا تھا۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ بیکر ہوٹل کے ہال میں بیٹھا لان صاف ہونے کا منتظر ہوگا۔ کیا مجھے بیکر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے مدام؟ ریسیور اٹھائے بغیر میں نے ڈائل سے کھیلتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ زی نے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ تمہارا اخلاقی فرض ہے، تم نے خود ہی تو کہا تھا۔ اوہ مدام، میں نے طویل سانس لے کر کہا، لیکن ہمارے درمیان ایک ناخوشگوار حادثہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ میں ٹیکسی ڈرائیور کو بے ہوش کر کے بیکر کی کار میں ڈال آیا ہوں۔ میری بات پر زی نے کھل کر قہقہہ لگایا۔ تم بہت عجیب ہو خرم، سوچنے کی شے ہو۔ تمہاری ذات تضادات، حیرتوں اور خوبیوں کا بے حد الجھا ہوا مسالہ ہے۔ تم نڈر بھی ہو اور بزدل بھی، تم شفاق قاتل بھی ہو اور خدا سے ڈرتے بھی ہو۔ تمہارے اندر احسانات کا احساس بھی زندہ ہے اور اپنے محسن کے گلے پر چھری بھی چلانے سے دریغ نہیں کرتے۔ تم کیا شے ہو؟ جس دن میں نے خود کو تلاش کر لیا، میں نے کھوئے انداز میں جواب دیا، وہ دن میری آزمائش کا آخری دن ہوگا۔ وجدان کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے۔ میں نے تمہیں تلاش کر لیا ہے۔ زی یکدم جذباتی ہوگی۔ تمہیں یاد ہوگا جب تم یہاں سے رخصت ہو رہے تھے تو جو کی موجودگی میں نے کہا تھا تمہاری میزبانی مجھ پر قرض رہے گی۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی تمہیں پانے کی آرزو مجھ پر قرض بن گئی ہے۔ حقارت سے میں نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں رات بھر دلان میں پھینکے گئے پتھر کی مانند لڑکتا رہا ہوں مدام، ایک لحظہ بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ لہٰذا اس وقت میری شدید ترین طلب نیند ہے، وہ نیند جو سنا ہے سولی پر بھی آ جایا کرتی ہے۔ ابھی دن پڑا ہوا ہے، مجھے 2-3 گھنٹے سونے کی اجازت دیجیے، ورنہ آپ کو مجھ سے شکایت ہوگی۔ اوہ نہیں پیارے، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا تاکہ تم میجو کا خوف محسوس نہ کرو، اور چند لمحے پوری توجہ سے مجھے دو۔ میجو کو تمہاری رپورٹ دے چکی ہوں، وہ خود یا اس کا پیغام کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ لیکن مدام، میں ہکلا گیا۔ وہ ہنس پڑی۔ اس نے اٹھ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور میں کھڑا ہو گیا۔ اوہ پیارے خرم، زی کا چہرہ خوشی سے سرخ ہونے لگا۔ تم مجھے مدام نہیں، پیاری زی کہا کرو۔ میں نے لپک کر اس کے بال پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا اور گھٹنا اس کی کمر کے درمیانی موہروں پر پوری قوت سے مارا۔ کمر کی ہڈی ٹوٹنے اور زی کی حلق سے ابھرتی ہوئی کربناک آواز آپس میں گڈمڈ ہو گئیں۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ زی کا شعور اس کے محافظ نہ سن لیں، میں نے دائیں ہاتھ کی کھڑی ہتھیلی اس کی گردن پر بھی ماری۔ جب بال چھوڑ کر میں پیچھے ہٹا تو وہ ریت کی بوری بن کر میرے قدموں میں ڈیر ہو گئی تھی۔ جو کچھ میں نہیں چاہتا تھا مجبوری نے وہ مجھ سے کروا دیا تھا۔ پھر وہاں رکنے کا خطرہ کوئی احمق ہی لے سکتا تھا۔ میں نے دوڑ کر ریسیور اٹھایا اور بیکر کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تیسری گھنٹی پر ادھر سے نسوانی آواز آئی۔ کون؟ ایڈنا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں ایڈنا، تم کون ہو؟ ایڈنا کو فون پر موجود پا کر مجھے بڑا حوصلہ ہو گیا تھا۔ ایڈی سنو، زیادہ سوال نہ کرنا، میں خرم چودھری ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کس سڑک اور کون سے علاقے میں ہوں۔ ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لو اور پھر اس عمارت کا پتہ معلوم کرنا مشکل نہ ہوگا، لیکن میں یہاں رک نہیں سکتا۔ یہاں سے جو سڑک نکلتی ہے وہ سیدھی ریگل چوک تک جاتی ہے۔ میں اس سڑک کے کنارے کسی درخت یا جھاڑیوں کی اوٹ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تم اپنی کار کا رنگ نمبر مجھے بتا دو۔ میں نے اسے زی کا فون نمبر بتایا اور اس نے کوئی سوال کیے بغیر کار کا رنگ اور نمبر نوٹ کروایا۔ خرم، میں آ رہی ہوں، جلدی سے نکل کر سڑک پر آ جاؤ۔ اس نے یکدم سلسلہ منقطع کر دیا۔ ریسیور رکھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ زیتا بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔
میں نے اس کا ریوالور اٹھا کر بیک پاکٹ میں اڑس لیا اور دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ جوں ہی ہینڈل گھمایا، خون میری رگوں اور سانس سینے میں جم گئی۔ سامنے دو بیڑیا نما جسیم کتے سرخ زبانیں لٹکائے، سرخ انگارہ نگاہوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔